عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعہ ہے، اس کو سید الایام کہتے ہیں، یعنی کنگ آف ڈے کہتے ہیں، ڈیز کہتے ہیں، دنوں کا سردار ہے یہ۔ آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آج ہی کے دن محرم الحرام ہوا، اور آج ہی کے دن دنیا میں قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفارم کیا کہ میرے پیارے امتیوں، آج کا دن ایسا دن ہے کہ آج کے دن سے پہاڑ بھی کانپتے ہیں، آج کے دن سے پہاڑ بھی کانپتے ہیں، ان کا پورا کا پورا اندرونی حصہ تھر تھرا جاتا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ آج ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی، اور آج ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور آج ہی کے دن حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے۔ تو دیکھا جائے تو جمعہ دنوں کا سردار، اس کو سید الایام کہتے ہیں، یعنی دنوں کا سردار، کنگ آف ڈیز۔ اب اس سردار کے دن میں ہم لوگ تشریف فرما ہے، جس کو شکروار یا جمعہ یا فرائیڈے کہتے ہیں۔ ہمیں جو انفارمیشن دیا ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے انہیں آقائے نامدار، محبوب تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وہ جو قرآن میں شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم قرآن میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے۔ جعفر بھائی، قرآن میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور ہرگز نکال نہیں پاؤ گے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ایندھن کا مطلب سمجھتے ہیں عرفان بھائی؟ ایندھن بولتے ہیں فیول کو، جیسے آپ پیٹرول لگاتے ہیں، ڈیزل لگاتے ہیں، یا آپ گیس بھرواتے ہیں گاڑیوں میں، تو وہ سب فیول ہے، ایندھن ہے۔ وداؤٹ اس کے آپ کہیں جا نہیں سکتے، وداؤٹ اس کے آپ کھانا بنا نہیں سکتے، وداؤٹ آپ اس سے کسی چیز کو آپ برن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جہنم کا ایندھن کون ہے جانتے؟ آدمی اور پتھر ہے۔ جہنم میں آدمی اور پتھر ہی جلائے جائیں گے۔ تو اس آگ سے اللہ فرما رہا ہے ڈریے۔
جس کا فیول، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اعدت للکافرین، اور یہ بنایا کس کے لیے گیا؟ اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے۔ الحمدللہ اسے مسلمان نہیں جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ مسلمان اس لیے نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا جب بناوٹ ہوتی ہے، کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو کسی چیز کے لیے بنایا جاتا ہے، کسی ذات کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اور جہنم اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے۔ بصرہ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک جگہ کا نام ہے بصرہ، باس اور بس راہ اور رہ بصرہ۔ وہاں پر ایک لڑکا بازار میں رو رہا تھا، چھوٹا سا لڑکا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گئے اور کہنے لگے بیٹے کیوں روتے ہو، کیا کمی ہے؟ اب اس بچے کا جملہ سنیے اور خوف کھائیے۔ بچے نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں چاہیے کیا، کھانا چاہیے؟ بولا دو گے کیا؟ کہا ہاں دوں گا، کھانا دوں گا، چلو میرے گھر۔ کہا پانی؟ کہا پانی بھی دوں گا۔ کہا کھانا بھی دو گے، پانی بھی دو گے، ٹھیک ہے، سانس دو گے؟ سانس؟ کہا یہ نہیں دے پاؤں گا۔ کہا جب تم سانس نہیں دے سکتے تو یہاں سے پہلی فرصت بھی نکل جاؤ، جو مجھے سانس دیتا ہے میں اسی کو ماننے والا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا آخر رونے کا مقصد کیا ہے پھر تمہارا؟ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں اپنی ماں کو جب وہ کھانا بناتی ہے تو کھانا بناتے وقت بڑی بڑی لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہیں۔ چولہا جانتے ہیں آپ لوگ؟ چولہا گھر میں پہلے ہوتا تھا، اب تو چولہے کا رواج ہی ختم ہو گیا جب سے گیس آیا ہوا ہے۔ چولہے میں میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، اور جب لکڑیاں آگ نہیں جلا پاتی تو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں اور ضرورت پڑے تو میرے کو بھی ڈال نہ دیا جائے۔ وہ بزرگ فرماتے میرے پیارے بچے تو نابالغ بچہ ہے، اگر تو مر بھی گیا تو تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو پہلے بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، اور جب بڑی لکڑیاں نہیں جلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں بھی جہنم میں نہ ڈالا جاؤں۔ اب سوچو ایک چھوٹا سا بچہ کیا ذہن رکھ رہا ہے۔ آج کل کے چھوٹے سے بچے بس پبجی جانتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں نا دن رات، ادھم چوکڑی مچاتے ہیں۔ پہلے کے بچوں کا ذہن اسلام کی طرف ریلیٹ کیا جاتا تھا، ان کا جڑاؤ تھا، ان کا پلس تھا، آج سب مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار، جو بے نمازی کا گھر ہو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ بچے نقال ہوتے ہیں جعفر بھائی، نقال سمجھتے ہو؟ نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھو گے میں یقین بتاتا ہوں بچہ آپ کو دیکھ کر مصلی میں ضرور اٹھک بیٹھک کرے گا۔ جب مائیں نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، بلکہ ان کی پیٹھ پر بھی لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے نقال